السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کہ اللہ ہم سے کیوں راضی نہیں ہوگا اور کس وقت تک راضی نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم اللہ کی بات کو مان کر، اللہ کے حکم کو مان کر کیا ہے ہم اور آپ کے زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ کیا ہے ہم اور آپ سے کیا راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں صاف صاف فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ جہاں اپنی زندگی کے ہر کام کو کیا ہے اللہ کے طریقے سے، اللہ کے حکموں سے فالو کریں گے، جس چیز کے لیے اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس چیز سے کریں گے، جس چیز سے اللہ کے نبی نے کیا منع کیا ہے اس سے رکیں گے، تو اللہ ہم سے خود بخود راضی ہو جائے گا۔ آج ہم کیا اللہ کے ہر حکم کو چھوڑ رہے کہ نہیں چھوڑ رہے؟ آج ہم خود اپنے اندر غور کریں کہ ہر حکم کو اللہ کو چھوڑ رہے، ہر حکم کو اللہ کے توڑ رہے، جس چیز کا اللہ نے کیا کرنے کا ہمارا اور آپ کو کیا حکم دیا اس چیز کو کرتے نہیں، اور جس چیز کے لیے اللہ نے ہم کو روکا ہے ہم اس چیز کی طرف کیا بھاگ رہے ہیں، اس چیز کی طرف ہم ایسے اس کو فالو کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ جب ہم اس طریقے سے کیا اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، من چاہیے زندگیاں گزر رہی ہیں، یعنی کہ جو ہمارے من میں آ رہا ہے اس طریقے سے زندگیاں گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں گزر رہی بلکہ من چاہی زندگی گزر رہی ہے، اپنی خواہشوں پہ چل رہے ہیں، اپنے نفس پر چل رہے ہیں، ہمارا دل یہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اندر سے ہم اس چیز کو کر رہے ہیں، اللہ جو چیز کے لیے کہہ رہا ہے ہم اس چیز کو نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو فالو نہیں کر رہے۔ جب بتائیے جب ہم اللہ کے حکم کو فالو نہیں کریں گے، اللہ نے کس لیے بھیجا؟ اسی لیے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ ہم اس کی مان کر چلیں، اس کی مان کر چلے، اور جس چیز سے اس نے ہمیں روکا ہے تو اس سے رکیں، لیکن ہم اللہ کی حدود شرعی کے خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ایک حد بتائی ہم کو کہ ہمیں اس حد میں رہ کر اپنی زندگیاں گزارنی ہے، لیکن ہم اس میں حد میں نہیں، ہم اس کے حد سے کیا باہر نکل گئے۔ اللہ نے نبی کو پہنچایا کس وجہ سے پہنچایا کہ ایک ایک بندے کو بتایا جائے کہ اس کو یہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ اور اللہ اس سے کیا چاہتا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود، ہر چیز کی نالج ہونے کے باوجود تو ہم یہ سب کریں تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے نا۔ تو ہم جیسے کام کر رہے آج، جیسے اعمال کر رہے آج، اس سے کیا اللہ ہمارا خوش ہوگا؟ اللہ تو ہمارا ناراض ہوگا، بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہو رہی ہیں، ہر چیز اللہ ہمیں دے رہا ہے، کس چیز کی کمی بتائیے ہمارے پاس؟ ہر چیز تو اللہ ہم آپ کو دے رہا ہے، پھر بھی کیا ہے ہم اپنے اللہ کے حکموں پر نہیں چل پا رہے، اللہ کے ہر حکم کو نہیں مان پا رہے، عبادتوں کو پورا نہیں کر پا رہے، تو یہ کتنی ہی بڑی کمزرفی ہے، یہ تو بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی حدود سے آگے بڑھ رہے، اللہ کی شریعت سے آگے نکل رہے، تو یہ تو بہت ہی بڑی نافرمانی ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے ہمیں اپنے اندر۔ ہر چیز ہم اللہ کی طریقہ، اللہ کا حکم کوئی بھی فالو نہیں کر رہے، کوئی چیز ہمیں اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے، یعنی من چاہیے، دل کہہ رہا ہے یہ کر لیں ہم وہی کر رہے، دل کہہ رہا ہے ہمیں گناہ کرنا ہے تو ہم گناہ کر رہے، ہم مطلب اللہ کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو کیا ہے یہ سب؟ ہمارے ایمان کی کیا کمزوری ہے۔ آج کے مسلمان ہیں لیکن ہم کیا نام کے مسلمان ہیں، بس کام کے کچھ نہیں رہ گئے۔ کام کے کیا رہ گئے؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے، مسلمان کا مطلب ہی ہے فرما برداری۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہوئے تو کیا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت کے مطابق کیا ہے ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ کیسے پہلے کے لوگ تھے کہ اگر ایمان کو انہوں نے فالو کیا، اگر مسلمان ہو جاتے تھے تو پوری زندگیاں کیا ہے اپنی اللہ کے دین کے لیے کیا ہے وقف کر دیتے تھے، اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں ہم دنیا میں ہیں، یہیں پہ سارے عیش کر لیں، عیش کر لیں، صحیح اللہ کی نافرمانیاں کر لیں۔ بتائیے اللہ کی نافرمانیاں کر کے یہ 50 60 70 سال جتنے بھی اللہ نے ہم آپ کو زندگی دی ہے، اتنی اس میں نافرمانی کر کے پھر ہم جانا کہاں ہے؟ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، اللہ کے سامنے تو ہمیں پیش ہونا ہے۔ پھر کیا اللہ جب سوال کرے گا تو ہم کیا اس کا جواب دیں گے؟ کہ اللہ نے پہنچایا یہاں کس مقصد کے لیے ہے، اور ہم اس دنیا میں آ کر کس مقصد کو انجام دے رہے ہیں؟ ہم اصل مقصد تو ہم آپ کے بھولے بیٹھے ہیں، اصل مقصد تو ہم بھول گئے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں ایسے مگن ہو گئے کہ جیسے کہ یہ دنیا سے ہم کو جانا ہی نہیں، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہی نہیں۔
اپنے آپ کو دنیا میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کی خواہشوں میں ایسے الجھا کے رکھا ہے ہم نے، کاموں میں، کاروبار میں، جیسے کہ بھئی اللہ تو کچھ کرنے والا نہیں ہے، سب ہم ہی کرتے ہیں. ساری محنتیں، ساری مشقتیں، سارا کاروبار کا سیٹل، ساری سب چیز انجام کیا آج ہم ہی دے رہے ہیں. ایک ہم یہ چیز کبھی نہ بھولیں کہ ہر چیز کے پیچھے ہمارے مولا، ہمارے پروردگار کا ہاتھ ہے، جو ہر چیز کے پالنے والا ہے، دنیا کی ہر چیز کے نظام کو چلانے والا ہے. ہم تو اپنے آپ کو پال رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. یہ دنیا جہان میں اتنے جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، ان کو کون پال رہا ہے؟ اس کو کوئی الگ سے آتا ہے کیا پالنے کے لیے؟ نہیں، تو اس کو اللہ ہی پال رہا ہے. آج اگر ہم یہ سانس لے رہے ہیں تو اگر یہ بھی بند ہو جائے تو یہ بھی کہ اللہ کی محتاج ہے، تو ہم یہاں بیٹھے نہ رہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. بھائی من چاہی زندگیاں گزر رہے ہیں، من چاہی زندگیاں گزر رہے ہیں، جو ہم کو پسند آ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، جو ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں. رب چاہی زندگی تو ہماری گزر ہی نہیں رہی. دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا پر دکھاوا کرنے کے لیے کہ ہم کچھ نہیں سوچتے اور ہم اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو بھائی کیا آج ہم اور آپ کا کیا ایمان بہت کمزور ہو گیا؟ اگر ہم اللہ کے حکم کے بغیر ہی ہمیں زندگی گزارنا ہے، نبی کے طریقے کے بغیر ہی ہمیں زندگی گزارنا ہے، تو پھر کیا ہمارا جینا، ہماری زندگی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جاہل شخص کی زندگی کیا ہے، جاہل شخص کا کیا زندہ رہنا کیا ہے، موت سے بہتر ہے. موت ہے، اس طریقے سے موت رہتی ہے انسان کی، اس طریقے سے. تو ہم کیا بہت زیادہ کوششیں کریں، اپنے ایمان کو بھائی مضبوط بنائیں، مضبوط بنائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں. اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. بھائی اللہ ہم آپ کو معاف کر دے. کیسے کیسے ایمان کے واقعات ہیں، کس طریقے سے لوگ نافرمان مشرکین کیسے ایمان میں داخل ہوئے، ہاں کیسے اللہ کے نبی کے لیے، اس دین کے لیے کیسے لوگوں نے قربانیاں دی. آج ہم بس یہی تو نہیں کر رہے کہ قربانیاں ہی نہیں دے رہے ہم دین کے لیے، کچھ ہم سے لیا نہیں جا رہا نا، اس وجہ سے اس کی ہمیں قدر ہی نہیں ہے. اس کو ہم بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. کس وجہ سے؟ یہ ہماری خود کی کمی ہے، ہماری خود کی کمی ہے کہ ہم نافرمانیوں پہ اتر آئے. اللہ کے حقوق کی نافرمانیاں، اللہ کی حکموں کی نافرمانیاں، اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو نہ کرنے کی نافرمانیاں. ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اس نبی کی نافرمانیاں کیا کہ ہمارے حبیب جو کہ اپنی امت کے لیے تڑپتا رہا اور کہتا رہا میری امت میری امت میری امت میری امت، اس کی ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں. بتائیے، ہم اتنی نافرمانیاں کر رہے کہ نافرمانیوں کے دلدل میں ہم ڈوب چکے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ معاف کرنے والا ہے. پھر بھی کیا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے. جو اللہ نے حکم کیے، پردے میں رہنا، شریعت میں رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزے کا رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، چغلی نہیں کرنا، وہ سب تو ہم کر رہے. اور جو چیز کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو کہا اس چیز کو ہم فالو نہیں کر رہے. یہ پردہ انسان کو کیا ہے آج معیوب لگنے لگا ہے. بھائی کس کو نہیں اچھا لگتا ہے کہ اپنی خواہشوں پر چلے، اپنی دل کی خواہشوں کو پورا کرے؟ کس کو اچھا نہیں لگتا؟ سبھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ہم جو چاہتے ہیں وہی ہو جائے. اچھی زندگی، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا کپڑے، اچھے لباس، بڑی بڑی گاڑی، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے بنگلے، یہ سب کی خواہش ہوتی ہے. غریب سے لے کے امیر کی بھی کیا یہی خواہش ہوتی ہے. لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے آپ کی زندگیوں کو کیا جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. دنیا آپ کے لیے قید خانوں کی طرح ہے، دنیا آپ کے لیے کھیتی کی طرح ہے. یہاں پہ آپ کو کیا کھیتی کرنا ہے، یہاں پہ آپ کو محنتیں کرنی ہے، یہاں پہ آپ کو کیا اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹنا ہے، یہاں پہ آپ کو قربانیاں دینی ہے. پھر جا کے وہاں راحت کی زندگی ملے گی، وہاں ایسی زندگی ملے گی جس کو کبھی موت نہیں آنی ہے، جس کو کبھی بھی موت نہیں آنی، ایسی آپ کو زندگی دیں گے. اور جو خواہش جو ہم چاہیں گے اس سے بہتر اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. یہ تو کیا ہے پل بھر کی زندگی ہے جس کے لیے ہم اتنے تڑپتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں، اتنی مشقتیں کرتے ہیں، جس میں لوگوں کی واہواہی پانے کے لیے، جس میں لوگوں کی تعریفیں پانے کے لیے اپنے اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں. اللہ کا حکم اگر ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے. یہ چیز ہمیں اپنے اندر بٹھالنی ہے. لوگ ہمارا ہی من کرتا ہے کہ ہم بھائی پردہ کیوں کریں. بہت سے لوگ ہیں مسلمان، ہماری ماں بہن ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بے پردہ ہیں، نہیں پردہ کرتے ہیں.
کیا ہمارا دل نہیں چاہتا ہے؟ ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی بے پردہ رہیں بھائی، ہم بھی ایسے ہی گھومیں. سب لوگ یہ سوچتے ہیں بے پردہ رہیں، اپنی خوبصورتی کو دکھائیں لوگوں کے سامنے، لوگ ہماری کیا تعریف کریں لوگ ہماری کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں. اپنی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، لوگوں کی خوبیاں بٹوریں، لوگوں کی تعریفیں بٹوریں، بے پردہ پھریں. کس کا دل نہیں چاہتا کہ سب بے پردہ پھریں، آوارگی کریں، یہ کھائیں وہ کھائیں، جو چیز کا من ہے وہ کریں. لیکن ہمارا اللہ یہ نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں یہ، لیکن ہمارا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگیاں گزاریں. اور جب اللہ ہمارا یہ نہیں چاہ رہا، نبی ہمارا یہ نہیں چاہ رہا، تو پھر ہم کس طریقے سے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم یہ چاہیں اور یہ کریں؟ دل تو سب کچھ کہتا ہے، دل تو کہتا ہے یہ بھی کرو وہ بھی کرو، دل تو کہتا ہے آوارہ پھرو، دل تو کہتا ہے بے پردہ پھرو، سب کچھ کرو، دل تو کہتا ہے. دل کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ ہمارا اللہ نہیں کہہ رہا اس بات کی؟ ہمیں کیا ہے، اللہ اجازت نہیں دے رہا کہ ہم یہ ساری چیزیں کریں. اللہ کے حکم کے آگے ہماری نہیں چل سکتی، ہمارے دل کی نہیں چل سکتی. اپنے دل کو روکنا ہے، اپنے دل کو کیا ہے، کنٹرول کرنا ہے. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہم کو نہیں کرنی ہے. جب اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹیں گے، اپنے خواہشوں پر کنٹرول کریں گے، صبر کریں گے، تب اللہ اس کا بدلہ دے گا. اس کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا اجر دے گا، ایسا بدلہ دے گا جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے کبھی کیا سنا ہوگا. ہم زیادہ لوگوں کی تعریف کے لیے زیادہ کس طریقے سے بے پردہ پھرتے ہیں، کس طریقے سے گناہ کرتے ہیں. کیا خوف کریں ہم خدا کا، ہم خوف کریں خدا کا. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ان کی بیٹی بھی تو تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنت کی سردار تھیں، ہم سے زیادہ خوبصورت تھیں، ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھیں، ہم سے زیادہ زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو معلوم تھا کہ کس طریقے سے کیا ہے اللہ کے حکموں پر زندگی چل کر گزارنی ہے. ہم تو کچھ ہی نہیں کر سکتے بھائی ان کے جیسا. ان کو دیکھ کر ان کے طریقوں کو فالو تو کر سکتے ہیں. اگر بے پردہ رہنا، ایسے ہی اپنے بدن کی نمائشیں کرنا اگر ضروری ہوتا تو کبھی ان سے ثابت ہے؟ کبھی پیمند کے ٹکڑے لگے کپڑے پہنے، لیکن کسی نے ان کا ایک بال نہیں دیکھا. میری بہنوں، ایک بال کسی نے نہیں دیکھا. تو غور کریں، فکر کریں. یہ ایمان ہمارا بہت کمزور ہو چکا ہے، کمزور. تبھی تو مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے جو کچھ کہا جا رہا ہے کہہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ. قرآن کے لیے اتنا غلط بولا جا رہا، نبی کے لیے اتنا غلط بولا جا رہا. وہ نبی ہمارا ایسا کوئی نبی نہ ہے نہ ہوگا. کتنا روئے، کتنی تکلیفیں جھیلیں، کتنی قربانیاں دیں، کتنا دین کے لیے ستائے گئے. امت کا فکر رات دن ستاتا رہتا تھا، اور آج ہم کیا ان کی قربانیوں کا بدلہ دے رہے تھے. یہ شرم کریں اپنے آپ پر، اپنی ایمان والے ہونے پر شرم کریں. اپنے اسلام کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے پردے کی حفاظت کریں. واقعی ہم کو یہاں سے کوچ کرنا ہے، یہاں سے جانا ہے. 2 پل کی زندگی ہے، پھر کچھ نہیں ہے. 2 پل کے مزے ہیں، پھر کچھ نہیں ہے. تو رو کر اللہ سے دعائیں کریں، مغفرت کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفور رحیم، ان اللہ غفور رحیم. بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ معاف کر دے. اللہ تیرے ہی بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تیرے ہی فرما برداری کریں گے. کہاں ہو رہی ہے فرما برداری؟ بتائیے، اللہ کی فرما برداری کہاں ہو رہی ہے؟ کہیں نظر نہیں آتی. صبح سے لے کے شام تک اپنی زندگی پر غور کریں، کہاں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ نماز تو وہ ہماری قضا ہو رہی ہے، بے پردگی تو وہ ہماری ہو رہی ہے. جس چیز سے کیا ہے اللہ کے نبی نے منع کیا وہ ہو رہا ہے. ہمارا طریقوں میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، زندگی میں نبی کی سنتیں نہیں ہے. تو کیا چیز فالو کر رہے ہیں؟ ہم فالو کر ہی نہیں رہے. فالو تو ہم اپنے خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں. ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہم تو بھائی خلم خلا، ہم تو یہ سوچ رہے کہ ہم تو بڑے آزاد ہیں، ہم تو من مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارے اوپر کیا کوئی پابندیاں نہیں ہے، ہمارے اوپر کیا کوئی روک نہیں ہے. روک ہے بھائی، پکڑ ہے، اللہ کی روک ہے. دیکھیں تو صحیح، ہم غور تو کریں. روک ہے بھائی، اللہ نے روکا ہے ہم کو غلط کام کرنے سے،
بے حیائی اپنے اندر جو ہمارے اندر ہے اس سے اللہ نے ہم کو روکا ہے نمازیں قضا کرنے سے، اللہ نے ہم کو روکا ہے نبی کے طریقے کے بغیر زندگیاں گزارنے سے، اللہ نے ہم کو روکا ہے ہر وہ کام سے جس سے کہ اللہ ہمارا اور آپ کا کیا ناراض ہے۔ تو انشاءاللہ بہت زیادہ فکر کریں، بہت زیادہ کیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کیا ہے ارادے کریں کہ وہی بہت نافرمانیاں کر لی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، پل پل ہو رہی ہیں۔ اللہ یاد نہیں آتا ہے ہمیں خوشی میں، جب کوئی غم آتا ہے پھر دیکھیں کس طریقے سے لیٹے بیٹھے کھڑے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ اللہ، وہی پریشانی آئی تو آئی کہاں سے؟ اللہ بھائی اس کو دور کر دیجیے، اللہ کہاں سے تکلیف آ گئی؟ جب پریشانی کے لیے اللہ میں یاد آتے ہیں، بس پریشانی آئی تو اللہ اللہ یہ معاف کر دیجیے، اللہ بہت غلطیاں ہو گئی، اللہ گناہ ہو گئے، وہی کہاں سے کیا مصیبت آ پڑی ہے۔ پریشانیاں جیسے دور بھاگتی ہیں تو بس ہم بھی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پریشانیوں کے لیے، پریشانی میں بس اللہ یاد آتا ہے، خوشی کے لیے اللہ نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے، بہت زیادہ فکر کرنے کی بات ہے کہ آج جو ہم جس لائن سے پریشان ہیں، مسلمان جس لائن سے آج پریشان ہیں، مسلمانوں کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مکار کہا جا رہا ہے، مسلمان کو کیا ہے کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پہلے ہم اپنے اعمال دیکھیں کیسے ہیں، اسی حساب سے فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو وہی اپنے آپ کو وہی مسلمان ہے اسلام کی حفاظت کرنا، اور ایک مسلمان جو شبد ایک جو ورڈ ہم کو ملا ہے مسلمان کے مسلمان ہیں اس کے مطابق جو ایمان والے ہیں تو اس حساب سے اپنی زندگی کو لانا، اپنے اللہ کے حکموں پر چلنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج بہت کم ہے اس چیز کو کیا فالو کر رہے ہیں، ہم بھی کتنی غلطیاں کر ڈالتے ہیں۔ تو بہت سوچنا ہے کہ بھئی ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کیا ہمارا اللہ، جس سے کیا ہمارا رسول کو کیا تکلیف پہنچے، اللہ کے حکموں کی جس میں حکم خلافی ہو، جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے، کیا منہ دکھائیں گے کل ہم اس سے؟ جب وہ اللہ ہم سے ناراض رہے گا تو پھر ہم کیا کر پائیں گے؟ اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کیا اللہ راضی ہے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ کی منانے کی فکر کریں، ہر لمحہ ہر پل ہر گھڑی کیا ہے ایسی گزاریں، یہ غور فکر کریں کہیں ہمارا اللہ کیا ہم سے ناراض نہیں ہو رہا۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس سے زیادہ کیا لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ۔